من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین سے وقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری کتاب ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے 623 ہے۔ جو روایت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت سیدنا صعب بن جسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے آپ کو غورخر یعنی کہ وحشی گدھا جو تھا بطور تحفے کے پیش کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپسی فرما دیا۔ جب واپسی فرما دیا، اس نے بطور تحفے کے دیا تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے لینے سے انکار کر دیا، واپسی دے دیا، تو میرے چہرے پہ پریشانی دیکھی۔ جب میرے چہرے پہ پریشانی دیکھی تو میری پریشانی کو دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم حالت احرام میں ہیں، اس لیے میں نے اس کو واپسی کر دیا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے اس حدیث مبارکہ کے اندر، جبکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، قربتیں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں دور ہو جاتی ہیں، مگر یہاں تحفہ دیا، حضور نے واپسی کر دیا، لیا نہیں، کیا وجہ تھی؟ علماء کرام بیان فرماتے ہیں چونکہ حضور نے خود ہی وجہ بیان فرما دی۔ جب دیکھا نا کہ اس کے چہرے کے امپریشن بدل رہے ہیں، پریشانی لاحق ہو گئی ہے، اب آپ نے اس کی دلجوئی فرمایا کہ میں حالت احرام میں ہوں اور یہ حجۃ الوداع کا موقع تھا۔ اس نے آپ کو ایک وحشی گدھا بطور تحفے کے دیا، اور جب حالت احرام میں ہو تو مسئلہ یہ ہے کہ شکار کرنا منع ہے اور شکار پکڑنا بھی منع ہے، اس لیے کہ احرام کی حالت میں تھے۔ تو آپ نے نہ تو شکار کیا نہ پکڑا، بلکہ لیا ہی نہیں، منع فرما دیا، اور اس کی دلجوئی کی اور وجہ بھی بتا دی۔ یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے، کسی بات سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو مسئلہ سامنے واضح کر دینا چاہیے۔ پھر اس کی پریشانی دور فرمائی، اس کی دلجوئی کر دی۔ کس طرح دلجوئی کی کہ صحیح بات کو واضح کر دیا کہ میں حالت احرام میں ابھی لے نہیں سکتا۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے، جس نے کسی مومن کی دنیا میں ایک پریشانی دور کرے گا، جو کوئی دنیا میں کسی مومن کی، مسلمان کی پریشانی کو دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پریشانی کو دور فرما دے گا، قیامت کے دن۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اچھا تعاون کریں، حسن اخلاق سے پیش آئیں، اپنی کسی بات سے اسے تکلیف بولیے نہیں دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔